اصل جہاد ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ جو بچہ 60,000 روپیہ ہفتے کے اخراجات کے ساتھ ایک میرٹ اچیور بننا چاہے اور وہی 30,000 روپے سالانہ خرچ کر کے اس بچے سے میں توقع کروں، تو اس سے بڑی ناانصافی نہیں۔ اس ناانصافی کے خاتمے کی ہمیں ابتدا کرنی ہے، اور وہ کیسی ہوگی کہ اپنے ان لوگوں کو جو کہ پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، جن کو آپ کی اور میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کم و بیش 99% افراد صاحب ثروت، صاحب حیثیت افراد، میرے اور آپ کے ذمے اس علاقے کی ترقی بھی ہے، اور اس علاقے میں بسنے والے غریبوں کے ساتھ بھلائی بھی ہے۔ ان میں وہ لوگ جو بالکل نادار ہیں، غریب ہیں اور جو معذور ہیں، آپ کا کام صرف ان کی فہرستیں مجھ تک پہنچانا ہے، اور یہ میری اور ملک رشید صاحب کی اور ملک احمد سعید خان کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے وسائل ان غریبوں تک بھی پہنچیں۔ اس علاقے میں ایک ترقی کی بیل ڈالی گئی ہے، مجھے امید واثق ہے، مجھے قوی یقین ہے اس بات پر کہ جب یہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ جائے گا، آج آپ سب کو میں یہ مبارکباد دے سکتا ہوں کہ یہ سکل ڈیولپمنٹ کی یونیورسٹی ہے۔ اس کے لیے مختص کی گئی رقم 10 ارب روپیہ یہاں کے نوجوانوں کو ہنر مند کرے گی، یہاں کے نوجوانوں کو باصلاحیت بنائے گی، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دے گی۔ دیکھیں، پرائمری کے سکول، مڈل کے سکولز، ہائی سکولز اب میرا پیٹ نہیں بھرتے، مجھے تعلیم چاہیے۔ میں نے یہ 2.5 کروڑ بچے سکول کے اندر لے کر جانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تب تک میری اور آپ کی حالت بدل نہیں سکتی۔ اس حالت کو بدلنے کے لیے میرے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم یہاں پر وہ ادارے قائم کریں جیسے یہ یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے قیام سے اس علاقے میں جو فیزیبلٹی مجھے دی گئی ہے، اس فیزیبلٹی رپورٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس علاقے میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ مقام کھڑیاں پر بننے والی یونیورسٹی 1 سال کے اندر کئی ہزار جابز کے مواقع پیدا کرائے گی۔ یہاں سے سکل ڈیولپڈ بچے جب پڑھ کے نکلیں گے، وہ پورے پاکستان میں اپنی خدمات انجام دیں گے، اور یہاں کے نوجوان کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ میرے کتنے بھائی ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، بزرگ ہیں، ملک صاحب کے پاس جاتے ہیں، احمد سعید کے پاس جاتے ہیں، یار ساری عمر تواڈے نال کھلے ہیں، تینوں ووٹ دیتے، بابے رشید خان نو دیتے، بابے علی سردار خان نو دیتے، بابے محمد علی خان نو دیتے۔ اے میرا پتر ہی کوئی کام نہیں لوا دے، اکھاں چک جاندیاں نے، تھلے گڑ جاندے کہ انہوں نہ کنج آکھیے دے کر جڑی زمین سی وہ تو ونڈی گئی ہے، یہ 4 پتر ہو گئے، تقسیم ہو گئی، جے 10 کلے سن تے 2 آئے تے انہاں دے کو 2 آئے تے کلا بھی نہیں رہ گیا، تے دیہڑیاں تے چلے گئے نے، تے ساری عمر ساڈے نال کھلے رہے نے، تے کتھے نوکری دی؟ بڑا سوچیا، بڑے لڑے بھی، بڑی کوشش بھی کی، بٹ پھر ایک ہی گل ذہن چاہیے کہ دنیا نے جس طریقے نال ترقی کیتی، جویں روزگار دیتا، اگر اسی وہ نہ کر سکے تو شاید ساڈے کولوں سرے نہ لگیا جائے، تو پھر لازمی ہے کہ اس خطے دے اندر، اس قصبے دے اندر، اس علاقے دے اندر ایک بین الاقوامی سطح دی یونیورسٹی بنے، اور وہ بنے گی تو ساڈا روزگار اگے ٹرے گا، نہیں تو نہیں ٹرے گا۔ آج الحمدللہ وہ یونیورسٹی میاں نواز شریف ووکیشنل اینڈ سٹیم یونیورسٹی اپنے تکمیل دے مراحل دی طرف بڑھ رہی ہے، وہ دی زمین دا حصول جا رہے ہیں، اور میرے کسی ایک نااکبت دیش دوست نے اتنے بیٹھا ہے، میرا سیاسی مخالف ہے، کوئی شک نہیں، اور ان دی نال والی وٹ اچھی ابراہیم کی میرا قریبی ترین ساتھی ہے، میں تو کوئی تفریق نہیں کی تھی، سب کی ایک جیسی۔ اس کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی لقمان ہے، اس کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ کالج ہے، تو وہ بھی اگر اس کے اندر آتا ہے جہاں یونیورسٹی بننی ہے، تو یہ مجلس اس بات کے حق میں ہے کہ یونیورسٹی بنتے ہوئے اگر میری بھی اس میں کوئی 2-4 ایکڑ زمین جاتی ہے، چلی جائے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں نا، اس علاقے کا بھلا ہے۔ اور اس کے بعد موٹو وے، آج الحمدللہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
कि ये मोटरवे जो एक ख्वाब था जिसका इफ्तिताह वजीर आज़म इंतखाबात से कबल आपके पास करके गए थे, आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। ये मोटरवे सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, इसके साथ जुड़ी तरक्की है, इसके साथ जुड़े मौके हैं, इसके साथ जुड़ी रोजगार है। सिर्फ ये एक मोटरवे का मंसूबा इस इलाके के 20,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी का वहां पर मौका देगा। और मेरा और मलिक रशीद साहब का आपसे ये वादा है कि इस इलाके के बाहर शर्त सिर्फ एक होगी कि डोमिसाइल उसका यहां का होना चाहिए नौकरी। मैं आपको जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सीलेंसी, वी हैव many concerns here of our Chinese friends. They have a list of different businesses. They are into textile, they are into power. You know all the details. You know that those Chinese businessmen, those who are actually contributing in the economy of Pakistan, they are establishing huge farms here. They are establishing the plants for motorcycles. Few are already working. They are here in textile. They are here in different 36 projects which are Chinese businessmen are doing here, and they are our brothers. And every citizen of Pakistan sitting here is their protector. Are we or are we not? They are brothers. They are more valuable to us than even our lives. And we actually love our Chinese friends here. जो भी यहाँ पे चीन से आते हैं, Excellency, these people, they are here in love with China. हम सब चीन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं।